جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 574 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. سردیاں جوبن کی طرف جو آ رہی ہیں، یاد رکھیں 1 دسمبر سے 20 جنوری تک یہ کڑاکے کی سردی ہوتی ہے. اس طرح 20 مئی سے 30 جون تک ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، لیکن وہ خشک گرمی ہوتی ہے. جب مونسون ساون بھادوں کا مہینے شروع ہوتے ہیں، جولائی اگست ستمبر، تو اس میں ہیومیڈیٹی رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ذرا ناقابل برداشت ہوتی ہے. لیکن گرمی کا جو پیک ہے وہ 20 مئی سے 30 جون ہوتا ہے، لیکن یہ قابل برداشت ہوتا ہے. سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور کھانے کی طلب بڑھ جاتی ہے. یہ ہے کہ سردیوں میں آپ نیند پوری کر سکتے ہیں. پھر اے سی کے بل سے جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ جب گیس کا بل آتا ہے، اگر آپ ہیٹر یوز کرتے ہیں، گیزر تو مسٹ ہے، تو بات وہیں پہ جا پہنچتی ہے. وہ سیانے کہندے نے سراندی یا پواندی سر کرو، لک تہاڈا درمیان چ آنا. تو گفتگو کا آغاز میں نے موسم سے کیا. احتیاط کریں، کورونا کی دوسری لہر ہے. کچھ لوگ تو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب لوگوں کی اور خاص کر طبی عملے کی اموات وغیرہ دیکھیں تو پھر کامل یقین ہوتا ہے کہ اس سے پرہیز کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے، اور جو پیرامیٹر ہے ان پہ عمل کرنا ہے. آج اس ایپیسوڈ میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بروز جمعہ میں اپنے بزرگوں کی قبور پر حاضری کے لیے جاتا ہوں. میرا کچھ ایمان اس طرح بھی اور پختہ ہو گیا، پہلے تو تھا ہی. 11/11/2011 کو والدہ صاحبہ حاجن، جن کے ساتھ میں نے حج کی سعادت حاصل کی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو والد صاحب تو 93 میں اللہ کو پیارے ہوئے. وہ جنوری کا مہینہ تھا، یہ نومبر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلے گئے. تو شروع میں کچھ لگتا تھا کہ میں جاتا ہوں تو ایک بوجھ سا، لیکن اب 9 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے بلاتا ہے. آپ کے ساتھ میں ایک واقعہ آج سے 4-5 سال پہلے کا شیئر کرنے جا رہا ہوں. میری پھوپھی صاحبہ جو لاہور میں مقیم، وہ حج کی سعادت کے لیے جب روانہ ہونے لگی تو سیالکوٹا میں ملنے کے لیے آئیں، اور پھر انہوں نے اصرار کیا کہ میں نے اپنے والدین کی قبور پہ جانا ہے، کیونکہ دادا دادی ساتھ ہی دفن ہے، میرے والد صاحب بھی وہیں پہ مدفون ہیں. تو میرے بائیں ہاتھ کھڑی تھی جہاں میرے والد صاحب مرحوم کی قبر ہے، ان کے پاؤں کی طرف. تو جو وہ دعا مانگ رہی تھی وہ مجھے، کیونکہ میں پاس ہی کھڑا تھا، تو مجھے سنائی دے رہی تھی. ساتھ وہ غم سے نڈال رو بھی رہی تھی اور ان کو بتا رہی تھی کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، اور کچھ گلا شکوہ اس انداز میں کر رہی تھیں. ان کے الفاظ آج بھی مجھے یاد ہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ دنیا میں بھی اکٹھے تھے اور اس قبرستان میں بھی آپ اکٹھے ہیں. آپ نے کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑی، کیونکہ جہاں ہماری آبائی قبور ہے واقعی ان کے ارد گرد بہت کم جگہ ہے، جو قریب ہے وہ تو بالکل نہیں ہے. تو کہنے لگی کہ آپ دنیا میں بھی اکٹھے تھے اور آخرت کے سفر میں بھی اکٹھے ہیں، آپ نے کسی اور کے لیے یہاں جگہ نہیں چھوڑی. میں ان کی یہ باتیں سن رہا تھا
پھر جب وہ حج پہ جانے لگی تو ہم انہیں الوداع کرنے لاہور گئے۔ انہوں نے 2-3 بار بے ساختہ کہا کہ میں جا رہی ہوں لیکن میں نے آنا نہیں ہے۔ ہم نے آئی گئی کر دی، لیکن جب انہوں نے تیسری چوتھی مرتبہ کہا تو پھر میں نے انہیں کہا کہ پھوپھی جان ایسا مت کہیں، لیکن شاید انہیں بتا دیا گیا تھا۔ وہ حج پہ گئیں، سارے رکن ادا کیے۔ فلائٹ سے 1 دن پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ طبیعت ان کی بہت زیادہ خراب تھی، چانس بہت کم تھے، لیکن ڈاکٹروں نے کیئر کی ان کی اور وہ ہوش میں آ گئیں، وہ سروائیو کر گئیں۔ 2 دن تک ڈاکٹر یہ سوچتے رہے کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی جائے یا سٹنٹ، لیکن پہلے ان کو سٹیبل ہونے دیا جائے۔ لیکن اچانک ان کی حالت بگڑی اور ان کو انفیکشن ہو گیا لنگز کا۔ اس طرح ڈاکٹروں کے لیے آپریٹ کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس صورتحال میں وہ ان کو انتھیزیا دے کے بے ہوش نہیں کر سکتے تھے۔ مزید 1 دن بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میرے پھوپھا جان بھی حج پہ ان کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے۔ خیر، وہاں سے مکہ شریف سے ٹیلی فون آیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جب کسی عزیز کی وفات ہو، خبر ملے تو حالات کیا ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف مجھے ان کی وہ دعا یاد آ رہی تھی جو انہوں نے اپنے والدین کی قبر پہ اور میری والدہ صاحبہ کی قبر کے پاس مانگی تھی کہ آپ دنیا میں بھی اکٹھے ہیں، ادھر بھی اکٹھے ہیں، کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حج پہ بلایا۔ وہ مکہ شریف میں شہید ہو گئی، وہیں پہ دفن ہو گئی، جنت المعلیٰ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری کر دی۔ یہ سعادت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ ہر عالم، ہر زاہد، ہر پیر و مرشد، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اگر اسے اجل آئے تو مدینے میں آئے، مکہ شریف میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مانگی ہوئی دعا قبول کر لی، اور اس دن کے بعد میرا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ وہاں جا کے جو بھی دعا مانگے، بزرگوں کے قدموں میں، نیک بندوں کے پاس بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب جتنے بھی فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت و بخشش فرمائے، اور جو دنیا میں ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا کرے، اور ہمیں انہیں کی خدمت کرنے کی زیادہ زیادہ ہمت، طاقت اور بصیرت عطا فرمائے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔